کی شکر ادا کریں اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے۔ سوال پوچھنے کی عادت ایک بہت ہی اچھی عادت ہے، اور ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی مصروفیات یہ ہوتی ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آیا ہوا ہے، کچھ ایسی بات ہے، تو اس کی وجہ سے ہم بچوں کے سوال پوچھنے سے اتنا تنگ ہوتے ہیں۔ یہ جملہ اکثر سننے کو مل جاتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتا ہی رہتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ اور اگر بات کریں ہم اسکولس کی، تو وہاں تو جناب سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دینی ہم نے۔ وہاں تو سوال پوچھنے کے لیے ٹیچر موجود ہے، بچے کو تو جواب دینا ہے صرف۔ یہ سسٹم ہمارا بالکل الٹا چلتا ہے، آپ یقین کیجئے۔ بچے کو سوال پوچھنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اور اس کی اس عادت کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کی اس عادت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن کمال ہے ہمارے سسٹم کا کہ ہمارے یہاں سوال استاد کرتا ہے، جواب بچہ دیتا ہے، اور بچے کو جواب دینا ہوتا ہے۔ جو بچہ کلاس روم میں سوال کر لیتا ہے اسے بہت برا جانا جاتا ہے۔ گھر میں بھی آپ سے کوئی بچہ، آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں ایکچولی، اور وہ آپ سے کہتا ہے کیوں، تو آپ کو تو غصہ آ جاتا ہے، بیکاز یو آر دا باس۔ یہ تو باس ہی کی وہ ہوتی ہے نا، ایک خصوصیت کہ اس کے سامنے کوئی کچھ بول نہیں سکتا، کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، بس اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ سو یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں سوالات تنگ کرتے ہیں، پلیز اپنے بچوں کو سوالات پوچھنے کی عادت ڈالیے۔ سوچے گا تو کوئی سوال پوچھے گا۔ ہمارے یہاں ایک پیرنٹہڈ میں جو مسئلہ ہے نا، وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی ملکیت تصور کرتے ہوئے جیسے مکان کو بہت خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے ڈریس کو بہت خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سکن کیئر بہت اچھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگیں، تاکہ ہم مکمل لگیں۔ سیم ایز سم ہاؤ، کیوں مجھے اکثر پریشانی بھی ہوتی ہے، جتنے لوگ اس بارے میں آپ کہہ لیں گے پوزیسو ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ جو ہے وہ بس پرفیکٹ ہو جائے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اس سے وہ ہمیشہ نمبر 1 آئے، ہمیشہ نمبر 1 ہو۔ 50 بچوں میں بیٹھا ہو نا تو بس میرا بچہ ہی کمال کرے گی۔ تو یہ جو نمبر 1 کی دوڑ ہے نا، یہ ہم اپنے گھر سے لے کر چلتے ہیں۔ فیملی کے تمام بچوں میں میرا ہی بچہ کمال، اوبیڈینٹ بھی جناب بہت اچھا، اور میری بات مانتا ہے، اور خوبصورت بھی اتنا ہی لگتا ہے، کپڑے بھی دیکھیں کتنے صاف رکھتا ہے، مٹی سے میں تو کھیلتا ہی نہیں ہے، اس کو پسند نہیں ہے۔ سو یہ ایکچولی ہم اپنی ہی سیٹسفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو نمبر 1 کی دوڑ میں آپ سمجھیں کہ ہم جھونک دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ اسکول میں نمبر نہیں لاتا، ہمارے یہاں تو نمبر 1 کے علاوہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی گریڈ ہوتا ہی نہیں۔ اسکولس میں ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہ پوچھتی ہوئی آتی ہے کہ میرا بچہ فرسٹ نہیں آیا، اور اگر سیکنڈ آ گیا تو مجھے فرسٹ والے کے نمبر بتائیں کتنے ہیں ذرا۔ میرا بچہ ہاں 0.5 سے، اور پھر ہر ایک کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بس فرسٹ آتے آتے 0.5 سے رہ گیا۔ تو یہ جو نمبر 1 کی دوڑ میں ہم نے بچوں کو لگایا ہے نا، کہ ہم ہر معاملے میں نمبر 1 ہوں، ڈریسنگ ہو ہماری تو بہترین ہو، ہمارے اپیرنس ہو تو وہ بہترین ہو، ہمارا بیگ ہو تو وہ بہترین ہو، ہمارا اسکول ہو تو وہ بہترین ہو، یعنی بس نہیں چلتا کہ ہر طرح نمبر 1 ہوں۔ یہ ایکچولی بچوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، یہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ پیرنٹس کی اپنی ایگو ہوتی ہے، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے کہ ان کا بچہ کمال ہے۔ بچہ بیچارہ تو ابھی تعریف سے آشنا ہی نہیں ہے، بچہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی سیٹسفیکشن کی وجہ سے بچے کو اس دوڑ میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر بچہ جو ہے مختلف قسم کے ڈپریشن کا، انزائٹی کا، یا اور بھی کسی مسئلے کا شکار رہتا ہے، تو اس میں ہم اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے، اور اس کی بہت ساری باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو سارا دن، پہلے اسکول ہے، اسکول کے بعد ٹیوشن ہے، ٹیوشن کے بعد قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کے بعد ہمارے ہوم ورک کروانا ہے، ہم سارا دن اس کو اسی نمبر 1 کی جو دوڑ ہے نا اس میں لگا کے رکھتے ہیں، اور کہیں اس کا بچپن کھو جاتا ہے، جو کہ ایکسپلور کرنے کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا، جو کہ وہ کوسچننگ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، دنیا کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر سمجھنے آیا تھا، آپ کی آنکھوں سے دیکھ کر اور آپ کی سمجھ کے مطابق سمجھنے نہیں آیا تھا۔ برائے مہربانی اس بات کو سمجھیں کہ بچے اپنی آنکھ سے دیکھ کر فیصلہ کریں، اور اپنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کریں۔ یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے، بنا بنایا راستہ دے دینا کمال نہیں ہوتا۔
اسی یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب تک گائیڈڈ رہتے ہیں نا 5ویں 6ٹی تک بچے، تو وہ پھر بھی کچھ سنبھلے ہوئے رہتے ہیں. جیسے وہ سیکنڈری لیول تک پہنچتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اب وہ ہماری بات نہیں سنتا، خراب ہو گیا ہے، دوستوں کی باتوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب نہیں بتا رہے ہوتے کچھ، کیونکہ ٹین ایج میں جاتے جاتے آپ کی تھوڑی سی کنیکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی دوسرا دوست کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے. آپ نے شروع سے اس میں خود سوچ کر منتخب کر کے صحیح راستے کو جو اس کے نزدیک ہے، گائیڈڈ ہوتے ہیں ہم، ظاہر ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچہ کوئی کمپلیٹلی آگ کو پکڑنے جا رہا ہے اور آپ آگ پکڑنے دیں گے، لیکن لیٹ دیم ڈو، ان کو کچھ نہ کچھ تجربہ کرنے دیں تاکہ وہ اس تجربے کے تحت سوچیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. تو وہ آگے کی زندگی میں بھی اپنی اس بات کو، اپنی اس عادت کو قائم رکھتے ہیں اور اچھے فیصلے کر پاتے ہیں. ادروائز انہیں ہمیشہ کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو تب بھی ضرورت اس حوالے سے رہتی ہے کہ اس کو بلیم کر سکیں. سو پلیز اپنے فیصلے، اپنے بچوں کو اسپیشلی اپنے فیصلے کرنے کی عادت ڈالیے تاکہ وہ خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بہترین فیصلے کریں.